ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبوں کے درمیان موجود ہوں۔ بریک سے جانے سے پہلے خداوند کے ممسوح رائیورنڈ منیر پھول کے ساتھ خداوند کے مقدس پاک کلام کی بابت بہت خوبصورت باتیں ہو رہی تھی۔ یقیناً آپ سب اپنی اپنی برکات کو ریسیو کر رہے تھے، اور میں آپ سبوں کو ایک بار پھر عید قیامت المسیح کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ویلکم اگین پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میں چاہتا ہوں بریک سے جانے سے پہلے جہاں پہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے شروع کریں۔ جی بھائی صاحب شکریہ۔ ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو جی اٹھے مسیح کے ظاہر ہونے سے تبدیل ہوا اور اس نے جلالی یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب وہی ساؤل جو کہ پالوس بن چکا ہے، اور وہ اپنی بلاہٹ کے مطابق کرنتھس کی کلیسیا کو بھی انکرج کرتا ہے، اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ خوشخبری جو میں تمہیں پہلے دے چکا ہوں پھر دیتا ہوں۔ اور بے شک یہ خوشخبری مسیح یسوع کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کی خوشخبری ہے۔ اور یہ خوشخبری یعنی انجیل، جو کہ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، گڈ نیوز کے ہیں۔ اور انجیل سب ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ انجیل حقیقت میں کتاب کا نام نہیں ہے، محض کتاب۔ انجیل خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور اس کے دفن ہونے اور جی اٹھنے کا نام ہے۔ اور یہاں پر مقدس پولس رسول یہی بات کرنتھس کی کلیسیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ خوشخبری، وہ انجیل جو میں تمہیں پہلے دے چکا ہوں، وہ تمہیں پھر دیتا ہوں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کا کتاب مقدس کے مطابق مرنا، جو کہ توریت میں بھی اور پھر زبور میں بھی اور پھر نبیوں کے صحیفوں میں مسیح یسوع کی بابت یہی لکھا تھا۔ اور جب یسوع جی اٹھا تو آج ہی کے دن میں، جس دن جی اٹھا، جب وہ واپس کی راہ پر جا رہے تھے اور دو شاگرد اور خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیے، تو وہ دو شاگرد تو گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر اس بات کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے کہ آج ہم نے عجیب سنا ہے، کچھ عورتیں قبر پر گئی تھیں اور انہوں نے ہمیں بتایا آ کر کہ یسوع جی اٹھا ہے، قبر خالی تھی اور پتھر لڑکا ہوا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ یہ بات چیت کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، اور انہوں نے بتایا۔ اور پھر شاگردوں نے یہ بھی کہا کہ کیا تو اکیلا مسافر ہے، تو یروشلم میں ہے، تجھے پتہ نہیں کہ آج کیا ہوا ہے؟ ایک بڑی خبر جو پھیل چکی ہے، اور سب کو یہ خبر ملی ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈانٹا۔ اب دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا کہ کیا کتاب مقدس میں یہی نہیں لکھا ہوا تھا کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، قتل کیا جائے گا اور وہ تیسرے روز جی اٹھے گا؟ بے شک یہ جو ان کی سستی ہے اور خدا کے کلام سے ناواقفیت ہے، وہ واقف نہیں ہے، اور ناواقف ہونے کی وجہ سے خدا نے ان کو ڈانٹا ہے کہ شریعت میں تو یہی لکھا ہوا ہے، زبور میں بھی میری بابت یہی لکھا ہوا ہے، اور صحیفوں میں بھی میری بابت یہی لکھا ہوا ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور جی اٹھوں گا۔ تو پھر شاگردوں کے ساتھ خداوند کی رفاقت جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس گاؤں میں ان کے ساتھ ان کے گھر بھی گیا ہے، اور جب ان دونوں شاگردوں نے کھانا بنایا ہے اور روٹی توڑتے وقت پھر انہوں نے یسوع کو پہچانا ہے، اور وہ جان گئے کہ یہ تو وہی ہے جس کی بابت ہم نے صبح سنا تھا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ راہ میں ہمیں سکھا رہا تھا اور توریت میں سے، زبور میں سے، نبیوں کے صحیفوں میں سے کھول کھول کر بتا رہا تھا، تو کیا ہمارے دل خوشی سے بھر نہیں رہے تھے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ دو شاگرد جو ہیں وہ یسوع کی رفاقت میں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں توریت میں سے، زبور میں سے اور صحیفوں میں سے کھول کر سمجھایا ہے۔ ایک بائبل سٹڈی کا سماں ہے، اور یروشلم سے اماوس راہ کا جو 7 میل کا سفر ہے اس میں انہوں نے انجوائے کیا ہے، اور خداوند نے توریت کو کھولا ہے ان کے نزدیک، اور وہ بڑی خوشی سے بھرے ہوئے تھے
کہ یہ کیسا اچھا مسافر جو ہمارے ساتھ ہے اور توریت کی باتیں اور زبور کی اور نبیوں کے صحیفوں کی باتوں کو کھول رہا ہے۔ سو بے شک یہ انجیل، یہ خوشخبری جو توریت میں اور زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں ہے، یہی وہ انجیل ہے جس کی منادی کی جاتی ہے۔ پر صاحب، میں آج کے دن اس بات کو اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر تھے اور وہ جی اٹھنے کے 40ویں دن آسمان پر جانے والے تھے، تو انہوں نے شاگردوں کو ایک حکم دیا کہ جاؤ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو وہ انجیل کیا ہے؟ چونکہ اس وقت تو مقدس متی نے بھی ابھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور مقدس مرکس نے، مقدس لوکا نے، مقدس یوحنا نے بھی ابھی کچھ نہیں لکھا تھا۔ نہ اعمال کی کتاب تھی، اور نہ ہی خطوط تھے، نہ ہی مکاشفہ کی کتاب تھی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو حکم دے رہے تھے، اور ہم اس ارشاد اعظم میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جاؤ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، تو وہ انجیل کیا ہے؟ وہ انجیل یہی تھی کہ دنیا کو بتاؤ کہ فدیے کا کام ہو گیا ہے، یسوع کی موت کے وسیلے، اور اب وہ زندہ ہے اور وہ مر کر جی اٹھا ہے، اور یہی وہ خوشخبری ہے جو آج کے دن ہمیں ملی۔ اور آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے جو بڑا پرجلال کام کیا، وہ کتاب مقدس کو کھولا ہے اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو خوشخبری ہے وہ یہی ہے، اور آج کے دن کی خوشخبری یہی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے۔ خدا میں برکت دے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ ناظرین، خدا نے کتاب مقدس کے مطابق اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم سب اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہلاک نہ ہوں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج عید قیامت المسیح ہم مسیحی بڑی مذہبی عقیدت کے ساتھ، مذہبی جذبات کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میری آپ سبوں سے گزارش ہے، صرف منانے والے نہ بنیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر علانیہ ایک اعلان کیا اور کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ میں آج آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ان سبوں کو بلا رہے ہیں جو گناہ کے اندر ہیں، بدی کے اندر ہیں، بدکرداری کے اندر ہیں، حرام کاری کے اندر ہیں، توہم پرستی کے اندر ہیں، بت پرستی کے اندر ہیں، منشیات نوشی کے اندر ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آؤ جو گناہ کے بوجھ کے دبے ہوئے ہو، آؤ میرے پاس، اپنے سارے گناہ مجھے دے دو، کیونکہ یسوع مسیح کا جوا ملائم ہے۔ میں آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ آج ابھی تک آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، آئیں آج اسی وقت مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع مسیح کو اپنا لیجئے۔ زمین پر جتنے موجود ہیں کوئی نہیں جانتا کس لمحے، کس جگہ، کہاں پر کان میں آواز آ جائے، اے بنی آدم تو لوٹا، اس سے پیشتر کے زندگی کی دوڑ ختم ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیجئے تاکہ مسیح کے وسیلہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دیں۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، تیرے ممسوح کے لیے، خداوند رائیورنڈ منیر پھول کے لیے، ان کے لیے تیری برکت، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں۔ خداوند ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے صحتیابی، تندرستی، عمر کی درازی کی دعا کرتے ہیں۔ ہوشیانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند دعا مانگتا ہوں افواج پاکستان کے لیے، میڈیا پاکستان کے لیے، عدلیہ پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سبوں کے لیے برکت مانگتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔
नाज़रीन, इससे पेशतर नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। मेरी आप सबों से गुजारिश है, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अभी प्ले स्टोर में जाएं, लिखें होशाना टीवी और अभी होशाना टीवी के ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप जब घर के अंदर मौजूद नहीं होते, बाहर होते हैं, तो बआसानी खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम से होशाना टीवी के वसीला से जुड़े रहें। अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, अभी यूट्यूब पे लिखें होशाना टीवी और होशाना टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही कोई नई वीडियो, नया प्रोग्राम अपलोड किया जाए, उसकी रसाई आप सबों तक बआसानी हो सके। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।